الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم اشرف اشراف عالم مرشد ارباب دین ہر کے اشرف دوست دارت با مسلمہ پاک دین من غلام سید اشرف پیر و مرشد رہنما ہر مراد میر سانم ہر کے دستے گیر ماں اے اشرف زمان زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ میرے محترم مہمان ذی وقار حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر جید علماء کرام، مشائخ اعظام اور اہل طریقت و محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جن کے وصال مبارک کو 600 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی نام مبارک زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ وہ مرد قلندر کہ جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14 سال کی عمر میں تمام علوم اور فنون پر مکمل عبور حاصل کر لی، 15 سال سے 25 سال کی عمر تک تخت سمنان کو زینت بخشی، اور اس کے بعد ترک سلطنت کر کے مختلف سلاسل طریقت کے بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور پھر اس مرد قلندر کی بارگاہ میں پہنچا کہ جس کے سامنے سلاطین زمانہ اپنی پیشانی اس کے قدموں پر رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت علاء الدین گنج نبات رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا، فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے چلے تھے اس وقت سے لے کر آج تک حضرت خضر علیہ السلام نے 70 مرتبہ مجھے یہ بشارت دی کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا۔ تمام مشائخین نے اپنے جال بچھا لیے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مرید ہے جس کا پیر انتظار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو رہے خانقاہ میں، بیدار ہوئے، بوئے یار می آیت، سبحان اللہ مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور کون آ رہا ہے؟ کہا جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا وہ آنے والا آج آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد قیلولہ فرما رہے ہیں، بیدار ہوئے، وضو کیا، پالکی میں رونق افروز ہوئے، خانقاہ سے باہر آئے، پھر شہر سے باہر آئے اور راستے میں کھڑے ہو گئے، مرید کا انتظار ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ سامنے سے گرد و غبار نظر آیا، کہا جا کر پوچھو اس قافلے میں سید اشرف نام کے فرد ہیں؟ خادم نے پوچھا اور آ کر بتایا کہ ہیں۔ کہاں انہی کا انتظار میں کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ انہی کا انتظار میں کر رہا تھا۔ مخدوم سمنانی پہنچے، پیر و مرشد کے چہرے مبارک پر نظر پڑی، اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ پیر و مرشد نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا تمہارا مقام یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پالکی میں بٹھایا، اپنے ساتھ خانقاہ میں تشریف لائے۔ اسی وقت سلسلہ چشتیہ میں بیعت کیا، اپنے ہاتھ سے چند لقمے کھلا دی۔ واہ واہ واہ، سبحان کیا کھلایا یہ کھلانے والا جانے یا کھانے والا جانے۔
دل کی دنیا ہی بدل دی، اور اس کے بعد اسی وقت چلہ کشی میں آپ کو بٹھا دیا۔ میرے مخدوم نے 4 سال مسلسل اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ جب حجرے میں سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس مقام کی طرف پیر نہیں کرتے جہاں پیر کا حجرہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ طریقت سراپا ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جتنا ادب کرے گا اتنا ہی درجہ، اتنا ہی مقام حاصل کرے گا، اور جو بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہوگا وہ بھی گوا دے گا۔ مسلسل عبادت و ریاضت، چلہ کشی، مجاہدہ، مکاشفہ، مراقبہ، ساری چیزیں ہوتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا، کہا اب حکم ربی یہ ہے کہ تم تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو۔ کہا حضور چاہتا ہوں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں۔ سب کچھ ہونے کے بعد فرمایا وہ صحیح ہے، لیکن حکم ربی یہی ہے کہ تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے۔ مخدوم سمنانی روانہ ہو گئے۔ آپ کی شخصیت میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ کبھی جلال کا مظاہرہ ہوتا ہے، کبھی جمال کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ علم حجاب بن جاتا ہے، اور علم بڑی بہترین چیز ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ رونق پیدا ہو جائے تو پھر وہ عالم جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، پھر اس سے فیض آگے نہیں پہنچ سکتا، نہ علمی فیض نہ کوئی دوسرا فیض۔ اس لیے کہ جب علم حاصل ہوتا ہے، جس طرح درخت پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، عالم جب علم حاصل کرتا ہے اور صحیح معنوں میں کسی خانقاہ سے فیض یافتہ ہو تو اس کے علم کے ساتھ عاجزی انکساری پیدا ہو جاتی، تواضع پیدا ہو جاتی، اور اگر نہ ہو پھر وہی علم جو ہے حجاب اکبر بن جاتا۔ علم الکلام کا ایک ماہر مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں آ گیا، ایک مسئلہ پوچھا، حضور بتائیے یہ مسئلہ۔ فرمایا دیکھو اس معاملے میں علماء نے بڑی احتیاط کی ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے آپ جواب دیں۔ آپ نے جواب دے دیا، دوسرا سوال اس کا جواب دے دیا، تیسرا سوال اس کا جواب دے دیا۔ اس کی اصل میں تفصیل ہے، وقت مختصر ہے، اس وجہ سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مزید سوالات پہ سوالات، اور اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے بس مخدوم سمنانی کو جلال آ گیا۔ جب دیکھا کہ میں اس کو بار بار جواب دے رہا ہوں اور پھر کے سوالات کیے جا رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ جلال میں آ کے فرمایا تیری زبان اب تک چل رہی ہے، تیری زبان اب تک چل رہی ہے۔ زبان باہر آ گئی، زبان باہر آ گئی، لٹکنے لگی، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ اہل محفل دیکھ رہے ہیں، کتے کی طرح زبان باہر لٹک رہی۔ اتنا بڑا عالم اپنے وقت کا، علم الکلام کا ماہر، کسی نے اس کی ماں کو بتایا، آئی روتی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ سر رکھا، حضور معاف کر دی۔ فرمایا تیر کمان سے نکل چکا، حضور معاف کر دیجئے۔ اس کی کیفیت زبان باہر ہے۔ ماں کے رونے پر آپ کو رحم آیا، فرمایا زبان اندر چلی جائے گی مگر ساری عمر حق لا کے بولے گا۔ اس کے بیٹے بھی حقلے ہوں گے، اس کے پوتے بھی حقلے ہوں گے۔ یہاں تک جلا حضرت نظام یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخدوم سمنانی کے وصال کے بعد عرصہ دراز کے بعد میں اس قصبے میں گیا، خاص طور پر دیکھنے کے لیے۔ میں نے تلاش کیا، پتہ چلا اس عالم کا انتقال ہو چکا تھا، ساری عمر حق لا کے بولتا تھا۔ پھر میں نے تحقیق کی، اس کے سارے بیٹے بھی حقلے تھے، اس کے پوتے بھی حقلے۔ اللہ کے ولی کی زبان تلوار کی کاٹ ہے، جو زبان سے نکل گیا وہی ہو گیا۔ وَلِسَانَهُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، یہ تو حدیث قدسی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، یہ معمولی بات۔ اچھا یہ تو ہے آپ کا جلال، اب آئیے دیکھیں آپ کا جمال۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل گزرے، شعر گوئی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کا دیوان موجود ہے فارسی کلام، عشق اور محبت میں ڈوب کر اشعار کہیں۔
لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ آپ کے پوتے شعر گوئی کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے. یہ تو ایک میراث ہے نا بھائی، باپ دادا شاعر ہیں، پھر باپ بھی شاعر ہیں تو پوتا بھی شاعر. امیر خسرو کے صاحبزادے اپنے بیٹے کو لے کر مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں کہا حضور آپ جانتے ہیں یہ شعر گوئی تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی. فرمایا ٹھیک. کہا یہ میرا بیٹا اتنی میں کوشش کرتا ہوں شعر گوئی کی طرف اس کی توجہ مائل نہیں ہوتی، بڑی میں نے کوشش کی ہے. مخدوم سمنانی نے اس کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، اس کے سینے پر دست مبارک پھیر دیا. فرمایا یہ تو مجھے باپ سے زیادہ قابل نظر آتا ہے، یہ تو مجھے باپ سے زیادہ قابل نظر آتا ہے. اسی وقت اسی محفل میں اس لڑکے نے جس کی طبیعت شعر گوئی کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی پورا ایک قصیدہ فی البدی کہہ دیا. فی البدی کہہ دیا. یہ ہے جمال. طبیعت خوش ہو گئی، عطا کر دیا. طبیعت خوش ہو گئی، عطا کر دیا، اور جلال آیا تو سب کچھ چھین لیا. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو امتحان لینے کے لیے نہیں، فیض لینے کے لیے، نظر کرم لینے کے لیے، نظر عنایت لینے کے لیے، ان کی شفقت اور محبت لینے کے لیے. اگر امتحان لینے کے لیے جاؤ گے جو کچھ ہوگا وہ بھی گنوا کر آ جاؤ، ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے ولی کی نظر تمہارے چہرے پر نہیں ہے، تمہارے دل پر ہے کہ دل میں کیا لے کر آیا ہے. زبان سے تو بڑی محبت کا اظہار کر رہا، زبان سے بڑی عقیدت کا اظہار کر رہا، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے جیسے، جیسے ہم ہیں ایسے یہ ہے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی پیر صاحب. یہ نہیں پتا کہ اس کی نظر پڑے گی تمہارا پورا ایکس رے کر لے. ایکس رے مشین دیکھیے نا، جو اندر کا ہوتا ہے سب اس میں نظر آ جاتا ہے. تو ولی کی نظر ایکس رے کرتی ہے، ایکس رے کرتی ہے، جو دل میں ہے اسی وقت بتا دیا، اور بعض اوقات تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ویسے ہی ہو جاتا. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا مقام کچوچے شریف دکھا دیا سبحان اللہ. مراقبے کے ذریعے، مکاشفے کے ذریعے. یہ تمہارا مقام ایک ٹیلا ہوگا، چاروں طرف پانی ہوگا، پرفضا مقام ہے، یہی تمہارا مزار بنے گا. فرمایا ٹھیک. آپ نے پوری زندگی 120 سال کی عمر پائی اور 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگایا، اور جس مقام پر پہنچتے تھے اسی مقام کو ذہن میں رکھتے تھے. اگر کوئی مقام نظر آیا ہو سکتا ہے یہی وہ مقام ہو. پھر فرمایا نہیں، ابھی نشانیاں مکمل نہیں. ہوتے ہوتے آخر عمر میں کچوچے شریف پہنچے، دیکھا کہ اونچا سا ٹیلا ہے، چاروں طرف پانی ہے، پرفضا مقام ہے، ساری نشانیاں ہیں. کہا یہی وہ مقام ہے جو پیر و مرشد نے دکھائے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ہماری آخری آرام گاہ ہے. کہا حضور وہاں تو ایک جادوگر ہے اور اس کو اپنے جادو پر بڑا ناز ہے، اس کے مقابلے کا کوئی ہے نہیں آج تک. فرمایا جاؤ اس سے کہو کہ جگہ خالی کرے، یہ جگہ ہماری ہے. ایک مرید گیا، اس نے جا کر کہہ دیا. اب وہ جادوگر جس کو اپنے علم پر، اپنے جادو پر ناز ہو، وہ کیسے چھوڑے؟ اس نے کہا اپنے پیر سے کہو اگر مجھ سے خالی کرا لے تو لے، اگر مجھ سے خالی کرا لے تو لے لے. اس نے آ کر آپ سے کہا. فرمایا جاؤ اس کا مقابلہ کرو. اب وہ ڈر گیا، میں کیسے مقابلہ کروں؟ جادوگر. حضرت پان تناول فرما رہے تھے، منہ سے نکالا، اس کو کھلا دیا. جاؤ مقابلہ کرو. کہتا ہے میرے اندر ایسی طاقت آ گئی، میں اسی وقت گیا جا کر اس سے مقابلہ شروع کر. سبحان اللہ. یہ واقعہ جب میں نے سنایا ایک محفل میں، کہ اچھا یہ تو مخدوم سمنانی کی سنت. میں نے کہا یہ پان کھانا ہی یاد رہا تمہیں سنت، اور ساری سنتیں بھول گئے. میں بھی پان کھاؤں گا، مخدوم سمنانی کی سنت ہے. ہاں وہ جو سبا قرات کے قاری تھے وہ سنت نہیں ہے، حافظ قرآن تھے سنت نہیں ہے، عالم دین بنے سنت نہیں ہے، مجاہدہ، رہادت، چلہ کشی یہ سنت نہیں ہے. پان کھانا سنت ہے، یہ تو میں بھی کھاؤں گا. آسان سنتیں ڈھونڈ لی، آسان سنتیں آپ کھا کے مجھے دے دیجیے گا. میں نے کہا یہاں کوئی جادوگر نہیں ہے جو کھا کے تمہیں دے دے. پہلے جادوگر بھی تو ہو نا، پھر تو کھا کر تمہیں دے. آسان آسان سنتیں ڈھونڈتے.
تو پان کھا کر گیا، جا کر مقابلہ کیا اور اس کے جادو کو ختم کر دیا مخدوم کی نگاہ سے، آپ کے روحانی تصرف سے۔ جب جگہ خالی ہوئی اس نے کہا مجھے بھی پیر کی خدمت میں لے چلو، آپ کے بارگاہ میں آیا، اسی وقت اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے اس کو سلسلہ اشرفیہ میں بیعت فرمایا، چلہ کشی فرمائی، خلافت عطا فرمائی، تبلیغ کے لیے روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خالی ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، پھر اپنا حجرہ بنایا، فرمایا اس کا نام ہے وحدت آباد۔ خادمین کے لیے حجرے بنائے، اس کا نام ہے کثرت آباد، اور پورے علاقے کا نام ہے روح آباد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہاں پر پھر آپ نے یہ سلسلہ تبلیغ کا شروع کیا، آخر عمر میں کچوچے شریف کو اپنا مرکز بنایا وہیں پر، اور 3 روز قبل اپنی لحد مبارک تیار کرائی، ایک کاغذ اور قلم لے کر قبر میں اتر گئے۔ عربی میں ایک رسالہ تحریر کیا بشارت المریدین کے نام سے، جس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، رسالہ قبریہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اپنے مسلک، اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی، مریدین کو ذکر کی تعلیم دی، ساری چیزیں اس کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنی زندگی میں قبر مبارک تیار کرا، خود نماز پڑھاتے تھے، امامت خود کرتے تھے۔ آپ مخدوم سمنانی کے ماننے والے ہیں، بے شک۔ نماز پڑھتے ہیں؟ اب ہاتھ کم اونچے ہوئے، ماننے والوں میں سارے ہاتھ اونچے ہو گئے۔ مخدوم سمنانی جب خوش ہوں گے کہ آپ بھی پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ ابھی سے عہد کر لو مخدوم کے عرس میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ کل سے قصداً جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کرے۔ پھر دیکھو مخدوم سمنانی کا فیض کیسے جاری ہوتا۔ لوگوں کی بھی عجیب بات ہے، ایک آدمی تھا دیہاتی، اس کا نام تھا شیخ راجہ، مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ کھانا مت کھانا، جو بے نمازی ہو نا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب دیہاتی آدمی تھا، اسی بات کو یاد کر لیا۔ حضرت نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ ایک دن حضرت کہیں تشریف لے گئے، شیخ راجہ نے کہا حضور میں بھی چلوں؟ فرمایا آ جاؤ پیچھے پیچھے۔ چلے، اسی علاقے میں ایک مجذوب رہتے تھے۔ اب مجذوب تو آپ جانتے ہیں جذب کی کیفیت میں، اس کو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں۔ اب اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت دور ہوتی ہو تو نماز پڑھتے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو نماز پڑھتے نہیں۔ جب مخدوم سمنانی وہاں پہنچے، وہ کھانا کھا رہے، انہوں نے کہا آؤ اشرف ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ بیٹھ کے کھانا کھانا۔ اب اس نے پکڑ لیا، مخدوم صاحب نے دیکھا یہ شیخ راجہ کھڑا ہے، کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ دیہاتی آدمی کہہ رہے ہیں مجھ سے تو کہتے ہیں بے نمازی کے ساتھ کھاؤ نہیں، خود بیٹھے ہوئے کھا رہے۔ مجھ سے تو کہتے ہیں بے نمازی کے ساتھ کھاؤ نہیں اور خود بیٹھے ہوئے کھا رہے، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مجذوب کو جلا لگا، ایک دم غصہ آیا اور اپنے پیچھے سے وہ گاتکیا اٹھایا، مارنے لگے۔ ابھی میں اس کو ماروں گا۔ مخدوم صاحب درمیان میں آ گئے، کہا نہیں، شیخ راجہ کو بچا لیا، کہا نہیں حضرت اس کو نہیں مارے، میرا مرید ہے، اس کو نہیں مارے، خود درمیان میں آ گئے۔ اب مجذوب کا جلال، کہا نہیں میں تو ماروں گا، بس کسی نہ کسی کو تکیہ اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ مینار جو ہے نا اس پہ مار دیں۔ اب تکیے کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی مینار پہ مارے ٹکرا کے گر جائے گا، نہیں، مجذوب کی طاقت تھی، فرمایا اس پہ مار دیں۔ جیسے ہی مارا وہ مینار پاش پاش ہو کر گر گیا۔ مینار کتنا مضبوط اور ایک تکیہ، لیکن مارا کس نے؟ مجذوب نے۔ اس لیے بزرگوں کی مار سے بچو، وہ ایسی مار نہیں ہے کہ استاد کی مار ہو، وہ پھر ایسی مار ہوگی کہ پھر مر ہی جاؤ گے۔ آپ نے سمجھ لیا تھا کہ اگر یہی تکیہ اس مرید کے لگ گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا، خود درمیان میں آ گیا، صرف تکیہ مارا مینار پاش پاش ہو گیا۔ پھر اس کو سمجھایا بعد میں کہ بھائی یہ مجذوب ہے، اور وہ دیہاتی آدمی تھا، مجھے تو منع کرتے ہیں، خود بیٹھے ہوئے کھانا کھا۔ تو اس قسم کے مریدین ہوتے ہیں۔ بہرحال مخدوم سمنانی نفر اللہ مرقدہ نے پوری زندگی تبلیغ دین میں گزاری۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، قاری سبع قرات بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مترجم قرآن بھی تھے، مصنف
صاحب تصانیف کثیرہ بھی تھے، سبحان عربی اور فارسی دونوں میں آپ نے کتب تصنیف فرمائی، اور ان کے ترجمے، بعض کے ترجمے اب تک ہو چکے ہیں۔ آپ کے روحانی تصرفات آج بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی ہے کہ جو کوئی بھی میرے مزار پر آئے گا دنیاوی حاجت لے کر یا دین کی حاجت لے کر، خالی نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کے لے کے۔ سبحان اللہ اور مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو چکی، میری دعا قبول ہو چکی ہے الحمدللہ۔ یہ بھی مخدوم سمنانی کا دربار ہے، جس طرح کچوچے شریف میں جو جائے خالی نہیں جاتا، اسی طرح اس بارگاہ میں جو آئے گا وہ بھی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وہ مخدوم سمنانی کا دربار ہے، یہ ان کی اولاد کا دربار، اور اولاد کی چیز باپ کی چیز ہوتی، تو یہ مخدوم سمنانی کا ہی دربار۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ خود سبع قرات کے ساتھ قرآن کریم حفظ کیا، لطائف اشرفی میں ہے کہ 70 آدمیوں کو آپ نے حفظ قرآن کرایا سبع قرات کے ساتھ، سبحان اللہ 70 حفاظ، اس میں ایک عبد الرزاق نور العین آپ کے جانشین بھی شامل ہیں۔ اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ آگے پہنچائے۔ الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس خانوادے کے لوگ بھی اور اس سے وابستہ خلفاء بھی سب کے سب عالم دین۔ آپ نے فرمایا اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا، اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو جاہل ہو وہ اللہ کا دوست بن نہیں سکتا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ خدا جس کو اپنا دوست بنائے اسے جاہل رہنے نہیں دیتا، اسے علم لدنی عطا فرما دیتا۔ اسی لیے جامع اشرفیہ مبارک پور جب وہاں کا آئین بننے لگا، محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی نور اللہ مرقدہ نے اس کو تحریر کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ جامع اشرفیہ کا جو نگراں ہوگا وہ کچوچے شریف کا سجادہ نشین ہوگا، سبحان اللہ خانوادے سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تو کچھ لوگ تھے، اب جانتے ہیں نا ہر قسم کے لوگ ہوتے، انہوں نے کہا حضرت اگر کبھی ایسا ہوا کہ خانوادے میں کوئی عالم نہ ہوا تب کیا ہو؟ بھائی دارالعلوم کی سرپرستی تو وہی کرے نا جو عالم ہو، محتمم کو عالم ہونا چاہیے، محتمم کو عالم ہونا چاہیے، اگرچہ آج کل ایسا نہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے یہ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ کبھی خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہوا تب، تاکہ آپ لکھ دیں کہ اگر ایسا ہوا کہ خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہیں ہوا تو کسی اور کو سرپرستی دے دی جائے۔ اسی وقت محدث اعظم ہند نے فرمایا جس دن خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہیں ہوا قیامت آ جائے گی، فرمایا قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مخدوم سمنانی کی اولاد ہو اور عالم نہ ہو۔ اللہ کا دوست جاہل نہیں ہو، اللہ کا دوست جاہل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ علمی فیض بھی وہاں سے آ رہا ہے، روحانی فیض بھی وہاں سے آ رہا ہے، علم لدنی کا فیض بھی وہاں سے آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز کچوٹی شریف میں، لیکن وہاں پر حالات کی وجہ سے حکومت ہند نے کیونکہ پابندی لگائی کرونا کی وجہ سے، تو سجادہ نشین علامہ سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمایا کہ کیونکہ حکومت ہند کی طرف سے پابندی ہے اس لیے عرس اپنے گھروں پر آپ منا لیں، خانقاہ میں سادگی کے ساتھ عرس ہوگا۔ ان دنوں یہ تقریبات ساری وہاں بھی ہو رہی ہیں، اور لیکن الحمدللہ یہاں پر اجازت ہے، یہاں اسی رونق کے ساتھ ہو رہا۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی سلسلہ اشرفیہ کے مراکز موجود ہیں، مخدوم سمنانی کا عرس مبارک اسی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا۔ یہ ان کا فیض ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ۔ میں اپنے مہمان ذی وقار
غلام سید ابرار، پوری دنیا میں ان کے جانثار، باطل سے برسر پیکار، واہ 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 سبحان اللہ صاحب عزت و وقار، مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کا قلب کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت بہت زیادہ مصروف تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑا دربار ہے، اوقاف کی مصروفیات ہیں، دیگر مصروفیات ہیں۔ حضرت سے رابطہ کیا، رابطہ نہیں ہوا، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر میں نے صاحبزادے سے کہا آپ ایسا کریں سیٹ کرا دیں، سیٹ ہو جائے گی تو حضرت کو آنا ہی پڑے گا، ظاہر ہے اب کیا کریں۔ خیر بہرحال حضرت نے جب دیکھا کہ سیٹ ہو گئی تو انہوں نے پھر جواب بھی دیا، اور الحمدللہ کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور جو ایک تعلق روحانی ان کے ساتھ قائم ہوا ہے انہوں نے اس کو قائم رکھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ قائم رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو حاسدوں کی اور دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ آمین اللہ دیگر علماء اہل سنت یہاں تشریف لائے، اور میں ان سب کا فردن نام لینا تو مشکل ہے، میں ایک اجتماعی طور پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سب حضرت کو سننے کے لیے آئے، آپ حضرات بھی یہاں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے تمام حضرات بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آئی ٹی ٹیم جو اس میں بڑی سرگرم ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ قائم کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں۔ ماہنامہ الاشرف جو اس درگاہ سے 40 سال سے مسلسل نکل رہا، 40 سال سے کوئی ایک مہینہ بھی اس میں ناغہ نہیں ہوا، تو اس مہینے کا خصوصی رسالہ ہے جس میں مخدوم سمنانی کا ذکر ہے، ناموس رسالت کے متعلق مضامین ہیں، اور دیگر اہم مضامین کرنٹ ایشو جو اس ماہ مبارک میں ہوئے ان سب پر مضامین ہیں۔ تو آپ تمام حضرات وہ رسالہ جو ہے بکستان سے ضرور حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ہماری کتب اور میرے والد گرامی اشرف المشائخ کی کتب بھی موجود ہیں، وہ تمام کتابیں بھی آپ وہاں سے حاصل کریں، اور جو لوگ اس کے ممبر بننا چاہیں تو وہ اس کے ممبر بھی بنیں، ان کو ہر مہینے گھر پر یہ رسالہ انشاءاللہ تعالی پہنچتا رہے گا۔ بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیے کثرت کے ساتھ احادیث مروی ہیں کہ حاضر باش تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو حاضر ہونا ہے، اور اب دیکھو پیروں کا نذرانہ ہوتا ہے، نذرانہ ہوتا ہے نا، ہمیں بھی آپ سے نذرانہ چاہیے، دو گے نذرانہ؟ کیا نذرانہ؟ او ماشاءاللہ جو مانگو گے دیے۔ اچھا باتیں تو بڑی بڑی ہیں، ابھی مانگ لیا نا تو بھاگتے نظر آؤ۔ خیر ٹھیک، آپ کا یہاں نظر آنا یہی ہمارا نذرانہ۔ یا رسول اللہ سمجھ آئی بات؟ آپ کا یہاں پر نظر آنا، درگاہ کی محافل میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ، ہمیں کسی نظر آنے کی ضرورت نہیں۔ میرے مخدوم نے فرما دیا میری اولاد اگر قناعت اختیار کرے گی اس کے معاش کا میں ذمہ دار ہوں، اس کے معاش کا میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا 18 پشتوں تک اگر کسی نے میری اولاد کو تنگ کیا تو تمام خاندان چشت اہل بہشت اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کا دنیا میں ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اور یاد رکھو ہمارا 18واں نمبر ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، اب تنگ کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا۔ بس اسی پر ایک دلچسپ بات یاد آئی، وہ میں سنا دوں تاکہ آپ لوگ بھی ذرا مینٹلی طور پر ریلیکس ہو جائیں۔ ہم نے ایک دن یہ پڑھا مخدوم سمنانی کا ارشاد، 18 پشتوں تک میں اپنی اولاد کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، جس نے تنگ کیا میں دیکھوں گا۔ تو میں اور میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی ہم شجرہ لے کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا دیکھیں ہمارا نمبر کون سا تھا، جلدی جلدی گن رہے، 1 2 3 4، اور جلدی میں ایک زیادہ گن گئے، اب جب نہیں ایک کم گن گئے،
جب کم ہو گیا اب دیکھا تو 18 تو والد صاحب پر پورے ہو. اب پریشان، ارے ہم تو اس میں آئے نہیں. مخدوم صاحب نے تو کہا تھا کہ 18 پشتوں تک، اور یہ 18 کا جو عدد تھا یہ تو والد صاحب پہ ختم ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز میں. ہم دونوں حاضر ہوئے والد محترم کی بارگاہ میں، تو فرمایا کیا ہوا؟ کہا ابا حضور ہم یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا. ہاں یہ ارشاد تو ہے، لیکن جب ہم نے شجرے میں گنا تو 18واں نمبر تو آپ کا ہے، ہمارا تو 19واں ہے. مسکرائے، فرمایا انہوں نے 18 کا ذمہ لیا. ہم نے کہا کیا باقی 18 کا ہم نے لے لی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اشرفیہ. فرمایا باقی 18 کا ہم نے لے لیا. ہم نے کہا چلو شکر ہے ہم بھی شامل ہو گئے، اور آباد والوں کو بھی فائدہ ہو گیا. اور اس کے بعد میرے سب سے چھوٹے بھائی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مرحوم سید جمال اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر بڑے غور سے پڑھا. انہوں نے کہا نہیں ہمارا نمبر 18واں. ہم نے کہا چلو کمی ہوئی تو اگلے والوں کو تو فائدہ ہو گیا. اگلے والوں کو فائدہ ہوا. انہوں نے کہا مخدوم صاحب نے 18 کا لیا، اگلے 18 کا میں نے لے لیا. یہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی شان. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں ہمیں نہ دیکھو، ان کو دیکھو جنہوں نے بٹھایا. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. کوئی کسی کے پیچھے گورنر ہو تو اس کی بیک پہ اچھلتا ہے، کوئی وزیر اعظم کی بیک پہ اچھلتا ہے، کوئی صدر کی بیک پہ اچھلتا ہے. ہم مخدوم سمنانی کی بیک پہ اچھلتے ہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھ لو. ہم کچھ نہیں، جن کی اولاد ہیں وہ خود تم سے نمٹ لیں گے. ایسا نہ ہو کہ سیف اشرفی نیام سے باہر ہو جائے تو پھر کسی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. یہ سوچ لے اور سمجھ لے تب سامنے آئے. ہم کچھ نہیں، ان کو دیکھو جنہوں نے کہا، اور وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں. میرا ایمان یقین کہتا ہے مخدوم سمنانی اس پورے مجمع کو بھی دیکھ اپنے فیضان سے مستفید فرما رہی. انشاءاللہ جو بھی آیا ہے علماء سے لے کر ایک عام آدمی تک کوئی خالی نہیں جائے گا. سب مخدوم سمنانی کے فیضان سے مستفید ہو کے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی اتباع، ان کی فرما برداری، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی کامیابی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.